बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। मेरी आज की जो वीडियो का मौजू है वो है दुनिया में सबसे पहले किसने कत्ल किया और दुनिया में सबसे पहले इसको कत्ल किया गया। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। रूहे ज़मीन में सबसे पहले कातिल कबील और सबसे पहला मकतूल हबील था। कबील हबील ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और इन दोनों का वाक़या कुछ इस तरह है कि हज़रत हवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हर हमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा होती थी और एक हमल के लड़के के साथ दूसरे हमल की लड़की का निकाह किया जाता था। इसी दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कबील का निकाह लिवीज़ा से जो हबील के साथ पैदा हुई थी उसके साथ करना चाहा, मगर कबील इस पर राज़ी ना हुआ क्योंकि वो अपनी बहन अकलीम से मोहब्बत करता था और उसको पसंद करता था और वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो इसका तलबगार हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसको समझाया कि अकलीमा तेरे साथ पैदा हुई है, इसलिए वो तेरी बहन है और इसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर कबील इस पर राज़ी ना हुआ, वो अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। बिला आखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानियाँ अल्लाह तबारक व ताला के दरबार में पेश करो। जिसकी कुर्बानी अल्लाह तबारक व ताला कबूल करेगा वो ही अकलीमा का हकदार होगा। इस ज़माना में कुर्बानी की मकबूलियत की निशानी ये थी कि आसमान से एक आग उतरकर इस कुर्बानी को खा लिया करती थी। चुनाचे कबील ने गियों की कुछ बालियाँ और हबील ने एक बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। आसमानी से आग आकर हबील की कुर्बानी को खा लिया और कबील के गियों को छोड़ दिया। इस बात पर कबील के दिल में बुग़्ज़ और हसद पैदा हो गया। इसने हबील को कत्ल कर देने के लिए ठान ली। हबील ने कह दिया कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हबील ने कहा कुर्बानी कबूल करना या ना करना अल्लाह तबारक व ताला का काम है और वो मुक्ति यानी नेक बंदों ही की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू नेक होता तो तेरी कुर्बानी ज़रूर कबूल होती। और साथ ही हबील ने यह भी कह दिया कि अगर तू मेरे लिए कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझे अपने ऊपर हाथ डालने दूंगा, मैं तेरा हाथ पीछे नहीं करूँगा क्योंकि मैं अल्लाह तबारक व ताला से डरता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गुनाह और तेरे गुनाह दोनों ही तेरे पल्ले में पड़ जाए और तू दोज़खी हो जाए क्योंकि बेइंसाफियों की यही सज़ा है। आखिर हबील ने अपने भाई कबील को पकड़ा और दोनों लड़ने लगे। इस वक्त जब हबील को कत्ल किया गया बावक़्त आपकी उम्र 20 बरस की थी। कत्ल का ये हादसा मक्का मुकरमा में जबल सोर के पास या जबल हर की गटाई में हुआ। वल्लाहु ताला अलीम, बेशक अल्लाह ताला बेहतर जानता है। रवायात में है कि जब हबील कत्ल हो गए तो 7 दिनों तक रूहे ज़मीन पर जंजला रहा। वहशी जानवर बेचैनी से इस तरह फैल गए, दुनिया में बेचैनी से फैल गई। कबील जो बहुत ही गोरा और खूबसूरत था, बाई का खून बहते ही इसका चेहरा बिल्कुल काला और बदसूरत हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बेहद रंज और गम पहुंचा, यहाँ तक कि हबील के रंजो गम में 100 बरस तक आप कभी हंसे नहीं और आप हमेशा ही उदास रहते। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शदीद गज़बनाक होकर कबील को फटकार कर अपने दरबार से बाहर निकाल दिया और वो बदनसीब
کلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین پر چلا گیا، اور وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا، اے حابیل کی قربانی کو تو آگ لے گئی، اور وہ آگ کی پوجا کرتا تھا۔ شیطان نے قابیل کو یہ کہا کہ حابیل تو آگ کی پوجا کرتا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کیا، تو بھی آگ کی پوجا کر، اللہ تعالیٰ تجھے بھی پسند کرے گا۔ لہٰذا آپ نے اس کی باتوں میں آ کر ایسا ہی کیا، آپ بھی آگ کی پوجا کرنا شروع ہو گئے، اور آپ نے آگ کا مندر بنوایا، جہاں سے لوگوں کو بھی یہی کہا کہ آگ کی پوجا کرو۔ چنانچہ دنیا میں سب سے پہلا جو شخص قابیل، اس نے آگ کا مندر بنوایا اور آگ کی عبادت کی۔ دنیا میں سب سے پہلا جو شخص آگ کی پوجا کرنے والا تھا، آگ کو ماننے والا تھا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل تھا، اور یہ روح زمین پر پہلا شخص تھا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا، اور یہ پہلا مجرم تھا جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ حدیث شریف میں کچھ اس طرح ہے کہ روح زمین میں قیامت تک جو بھی ناحق خون قتل ہوگا، قابیل کی حصہ دار ہوگا، قابیل بھی اس کا حقدار ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا تھا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے لڑکے جو اندھا تھا، اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زاد ہونے کے باوجود آگ کی عبادت کرنے لگا، اور کفر اور شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ حابیل کے قتل ہو جانے کے 5 برس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 130 برس کی ہو چکی تھی، آپ نے اپنے اس ہونہار فرزند کا نام شیس رکھا، اور یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اور عربی میں اس کا معنی حبت اللہ یعنی اللہ کا عطیہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے، ان سب کی شیس علیہ السلام کو تعلیم دی، اور اپنا خلیف اور اپنا دوست جانشین بنایا، اور ان کی نسل میں خیر و برکت کی دعا مانگی، اور ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور اس کا واقعہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا کہ جس کا ترجمہ کنز ایمان کچھ اس طرح ہے، اور انہوں نے پڑھ کر سنایا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ بولا، قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا، اللہ اسے ہی قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر ڈالے گا، میری طرف بڑھائے گا، میں تجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ اٹھاؤں گا کہ تجھے قتل کر دوں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے اور تیرے گناہ تیرے ہی پلے پڑے، تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافیوں کی یہی سزا ہے۔ تو اس کے نفس نے اس سے اپنے بھائی کے قتل کا چاہو دلایا تو اسے قتل کر دیا، تو رہ گیا نقصان میں۔ درس ہدایات، اس واقعہ سے چند باتوں کا سبق ملتا ہے۔ نمبر 1، دنیا میں سب سے پہلا جو قتل اور خون ناحق ہوا وہ ایک عورت کے معاملہ میں ہوا، لہٰذا کسی عورت کے فتنہ عشق میں مبتلا ہونے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ نمبر 2، قابیل نے
جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد انسان کی کتنی بری اور خطرناک بیماری ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں کچھ اس طرح ہے، فرمایا کہ حکم دیا کہ حسد سے خدا کی پناہ مانگتے رہو۔ خون ناحق کتنا بڑا جرم عظیم ہے۔ اس جرم کی وجہ سے ایک نبی کا فرزند اپنے باپ آدم علیہ السلام کے دربار سے نکالا گیا اور وہ کفر و شرک میں مبتلا ہو کر مر گیا، اور قیامت تک ہونے والے ہر ناحق خون کے قتل میں اس کو عذاب دیا جائے گا اور وہ اسی میں گرفتار رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کوئی برا کام ایجاد کرے گا تو قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے، جتنے گناہ ہوں گے، وہ بھی اس کا برابر کا شریک اور حقدار ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکوں کی اولاد کا نیک ہونا ضروری نہیں ہے، نیکوں کی اولاد بری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے مقدس نبی اور صفی اللہ ہے، مگر ان کا بیٹا قابیل کتنا خراب ہوا اور وہ پڑھ چکے۔ ہمیشہ ہر شخص کو چاہیے کہ فرزند صالحہ اور نیک اولاد کی دعا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری بھی یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اولاد کو بھی نیک بنائے، اور آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے والدین کو، میرے اساتذہ اکرام کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، کیونکہ آج میں جو کچھ بھی ہوں، جس مقام پر بھی ہوں، اپنے اساتذہ اکرام کی اور اپنے والدین کی دعاؤں سے ہوں۔ میرے والدین کا بہت زیادہ میرے اس کامیابی میں ہاتھ ہے، میرے اساتذہ اکرام کی بہت زیادہ محنت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ان کا سایہ تا دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے سروں کے اوپر قائم و دائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک